نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله العظيم. حق تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اس لیے کسی نے کہا کہ اگر دنیا کے اندر کسی کو زندہ رہنے کا حق ہوتا تو سب سے بڑی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی کہ جتنا ان سے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا اور کسی سے نہ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا سے جانا پڑا اور موت کا ذائقہ چکھنا پڑا. جبریل امین کتنے بڑے فرشتے ہیں, ان کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا. حتیٰ کہ عزرائیل علیہ السلام جو خود ملک الموت ہے, موت پر مقرر کیے گئے ہیں, لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ان کو بھی ذبح کر دیا جائے گا, موت کا مزہ ان کو بھی چکھنا پڑے گا. صرف حق تعالی کی ذات ہے جو اس چیز سے بری ہے, ورنہ ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ذکر ہادم اللذات, فرمایا جو چیز لذتوں کو توڑنے والی ہے, جس کو یاد کر کے انسان دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیتا ہے, فرمایا کہ اس کو زیادہ یاد کیا کرو. اور فرمایا وہ موت ہے کہ جب انسان موت کو زیادہ یاد کرتا ہے پھر دنیا کی لذتوں کے پیچھے نہیں پڑتا, دنیا کی چاہتوں کے پیچھے نہیں پڑتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح تمہارا دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے, اس پر بھی زنگ چڑھ جاتا ہے, اس کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور حق تعالی تو دیکھتے ہی دلوں کو ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم, اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے, بل ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. تو دل صاف ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی جب نظر پڑے گی نظر رحمت ہوگی, اور اگر دل آلودہ ہوا گناہوں سے تو پھر حق تعالیٰ کی اگر نظر پڑی تو نظر غضب پڑے گی, قہر کی نظر پڑے گی, غصے کی نظر پڑے گی. تو فرمایا کہ تمہارے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں. اور وہ کیسے صاف ہوتے ہیں؟ فرمایا اس کو صاف کرنے کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ موت کو زیادہ یاد کیا کرو. فرمایا کہ موت کو زیادہ یاد کرنے سے بھی تمہارے دل صاف ہو جائیں گے. اور فرمایا ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو, قرآن مجید زیادہ پڑھنے سے بھی دل صاف ہو جاتے ہیں. اور فرمایا کہ اسی طرح ذکر زیادہ کیا کرو, ذکر زیادہ کرنے سے بھی دل صاف ہو جاتے ہیں. تو حق تعالی نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک نے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, پھر اللہ تعالیٰ تمہیں پورا اجر دے دیں گے, تھوڑا سا بھی نہیں چھوڑیں گے. جتنا بھی تم نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان سب کا اجر مل جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, فرمایا کہ جو جہنم سے بچ گیا اس کے اعمال اچھے نکلے, برے اعمال تھے لیکن تھوڑے تھے, اچھے اعمال زیادہ تھے, وہ جہنم سے بچ گیا. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, فرمایا جنت کے اندر اس کو داخلہ مل گیا. فَقَدْ فَازَ, یقیناً وہ کامیاب ہو, وہ کامیاب ہو گیا, اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں. اس لیے صحابہ, اور یہ چیز اس چیز کا پتہ مرنے کے وقت بھی چل جاتا ہے. جب انسان کی موت آتی ہے, موت کا فرشتہ آتا ہے تو اس کے سامنے عالم آخرت کھل جاتے ہیں, اس کو پتہ چل جاتا ہے اب میری آخرت کیسے ہے. اس لیے بعض صحابہ نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہماری آخرت بڑی اچھی ہے تو انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں, میری زندگی کامیابی کی طرف چلی گئی کہ مجھے پتہ چل گیا کہ آگے مجھے کیا ملنے والا ہے. تو حق تعالیٰ فرما رہے کہ تمہیں تمہارے عمل کا اجر پورا ملے گا. اس لیے دل لگا کر عمل کرو, یہ نہ سمجھو کہ کوئی عمل میں چھوڑ دوں گا. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی, مرد ہو یا عورت ہو, فرمایا کہ کوئی بھی وہ عمل کرے گا میں تھوڑا سا عمل بھی نہیں چھوڑوں گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ,
فرمایا ذرے کے برابر بھی اگر تم نے اچھا عمل کیا ہوگا وہ بھی تمہیں دکھا دیا جائے گا کہ تم نے اچھا عمل کیا تھا، اور فرمایا ذرے کے برابر بھی اگر تم نے برا عمل کیا ہوگا وہ عمل تمہارے سامنے تمہیں دکھا دیا جائے گا۔ تو اصل کامیابی یہی ہے کہ جہنم سے ہمیں نجات مل جائے اور جنت کے اندر داخلہ مل جائے۔ حق تعالی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔